बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे पाकिस्तान, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए कि ए मेरे नबी, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि तुम अभी किसी कदर कमजोरी में हो। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगम्बर को शाया नहीं कि उनके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून ना बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। इसमें अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल ने क़यामत तक आने वाले जो हैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो जहाद की अहमियत और अल्लाह पाक ने गाइड भी फरमाया है। चूँकि सूरह अनफाल का ताल्लुक जो है वो ग़ज़वा बदर से है, लेकिन हम जब देखते हैं कि कुरान पाक के हिसाब से तो हम उसी ज़माने की बात करते हैं, उसी दौर की बात करते हैं कि इस सूरह मुबारका ये कहाँ पे नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, इसके मकासद क्या थे। लेकिन आज के दौर में हमने ये भी देखना है कि मकासद क्या हैं और क्या रहेंगे। उस वक्त बदर का मामला था और जो कैदी थे उनके बारे में जब ये हुआ फैसला कि फ़िदिया जो है वो लेकर उनको छोड़ दिया जाए, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी किया कि जो फ़िदिया ना दे सके वो जो है 10 मुसलमानों को, जो पढ़े लिखे कैदी हैं वो 10 मुसलमानों को जो है वो पढ़ाएंगे। लेकिन आज के दौर में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ए नबी, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दो। ये नहीं फरमाया कि अपने सहाबा को जहाद की तरगीब दो। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये फरमान है। फिर रब ने अपने बंदों की हिमायत में फरमाया, अगर तुम में से 20 आदमी साबित कदम ईमान की जो है ताकत के साथ और वाक़ईतन अल्लाह की रज़ा के लिए दुश्मनों के खिलाफ, अल्लाह फरमाते हैं कि 20 आदमी अगर साबित कदम रहेंगे तो वो क्या 200 पर गालिब आएंगे। यानी एक तरफ 20 जो हैं वो अल्लाह के बंदे हों और दूसरी तरफ 200 हों तो क्या 20 गालिब आ जाएंगे, यानी गिरा लेंगे। 20 जो है वो 200 को गिरा लेंगे। तो अगर 100 होंगे, अगर 100 अहले ईमान होंगे तो वो अल्लाह फरमाते हैं कि 1000 पर गालिब रहेंगे, 1000 को गिरा देंगे। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं, यानी उनको अल्लाह की समझ ही नहीं है। वो एक वक्ती गरूर में आकर और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आकर अहले इस्लाम के दुश्मन बन गए। इनको समझ बूझ तो है कोई नहीं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया।
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے فرمایا ہے نا کہ اگر تعداد میں تم کم بھی ہوں گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا، اور تم پہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر دیا ہے، اور معلوم کر لیا ہے کہ ابھی تم میں کچھ کمزوری ہے۔ تو بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یہاں پہ ڈبل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 کو وہ مار گرائیں گے، یعنی دشمنوں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے، یعنی رب مدد فرماتا ہے جو اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو رہتے ہیں، یعنی کہ کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی مدد فرماتے ہیں، اور جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اس کو دنیا میں کسی بھی طاقت کی کوئی ضرورت پیش نہیں رہتی۔ تو پھر رب فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو شایع نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں، یعنی دشمن جو ہے نا، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو ہمارے اس دور میں ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں نا، ان کو قید سے اس لیے آزاد نہ کرو کہ ان سے تم پیسے لے لو، ان سے تم فدیہ لے لو، مال لے لو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شایع نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ یعنی کافر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے غضب ناکی کا شکار ہیں کہ رب فرماتے ہیں کہ کثرت سے خون بہاؤ، یعنی وہ کافر جو شر پسندی کرتے ہیں، جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ کر رہا ہے، جس طرح سے امریکہ کر رہا ہے، جس طرح سے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں مطلب انڈیا کر رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم قاتلوں کو قتل کر کے زمین میں جو ہے کثرت سے زیادہ تعداد سے خون نہ بہا دو، تو یعنی جو قیدی ہیں ان کو چھوڑو نہ۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مال غنیمت چاہتے ہو کہ جو دنیا میں ہی تم نے استعمال کرنا ہے، بلکہ اللہ تو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، یعنی تمہارے آخرت کے درجے چاہتا ہے، تمہاری آخرت کی آسانی چاہتا ہے، اور قبر کی آسانی چاہتا ہے، اور اللہ رب عز و جل جو ہے وہ تمہارے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ چاہتا ہے۔ رب کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بندے کی جو بھلائی ہے وہ یہی ہے، دنیا میں وہ اعمال کرے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے ہوں، اور پھر آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ وہ تمام ان مشکل منازل کو طے کر لے جو بہت زیادہ جو ہیں ہیبت ناک ہیں، قبر کی منزلیں، پلسرات کی منزلیں، میزان کا معاملہ، اور یہ سور پھونکا جانے کا معاملہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے مال کے طالب ہو، جبکہ اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر طاقت کا سرچشمہ ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بس اس میں یہی ہے کہ جو آج کے حالات ہیں، جو ہمارے پیارے بہن بھائیوں پہ جو قیامت ڈھائی ہوئی ہے یہودیوں نے، اسرائیل نے، تو اس میں یہ ہے کہ بس یہ دکھ ہے، اور بے حد جو ہے وہ شرم کی بات ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے تمام اہل اسلام کو، تمام اسلامی ممالک کو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ رب سے فریاد کروں کہ اے اللہ قیامت نازل فرما دیں، کیونکہ جو فلسطین کے ہمارے بہن بھائی ہیں نا، ان کو جس طرح سے کیا جا رہا ہے نا، ان کی لاشیں جو ہیں ڈھیروں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، معصوم بچے جو ہیں ان کو کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ 57 مسلم ممالک ہیں، 57، اور بہت سارے ایسے ہیں جو طاقتور بھی ہیں، لیکن کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اندر اتنی ہی سخت ہے کہ ہم بول سکیں،
ہمارے لیے اتنی ہی سخت ہے کہ ہم صرف دعا کر سکیں، اے پیارے رب ہم تو کما کے کمائیاں کر کر کے اپنی گورنمنٹ کو جمع کراتے رہے، ہم تو اپنی فوج کو طاقتور کرتے رہے، ہم تو اس مان میں رہے مالک کہ ہماری فوج جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، ہم ایٹمی قوت رکھتے ہیں، تو کوئی جو ہے سمجھ